صاحب پہلگام واقعے پر سعودی وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر مشاورت کی اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب سید عباس سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو مودی گٹھ جوڑ اسرائیلی فوج مقبوضہ کشمیر پہنچ گئی۔ بھارتی فوج نے بوکھلاہٹ میں اپنی ہی آبادی پر بم گرا دیا۔ اچھا بات سنو، اس میں یہ پتہ نہیں، شاید میری وہ خواہش ہو، میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے انڈیا کے جو ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جو خطے کی صورتحال ہے، ہمیں ایک بہت متحرک وزیر خارجہ چاہیے جسے خارجہ امور کا پتہ ہو۔ تو بلاول کے ذمہ لگا دو۔ بلاول بھٹو کا میں نے پہلے بھی کہا ہے، ایک لیگیسی ہے، لوگوں کے اندر ایک احترام ہوتا ہے۔ تو کل میں نے شاید یہ میں نے عرض کیا تھا آپ ہی کے پروگرام میں کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کا ایک اہم کردار اس معاملے میں ہو سکتا ہے، ان کے سٹیکس وہاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ان کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ دنیا ظاہر ہے اب گلوبل ولیج ہے، اور ہم لوگوں کو اس خطے کے بددعائے ہوئے لوگوں کو عقل ہو نہ ہو، دنیا کے جو پڑھے لکھے ملک ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، جو صدیوں کے پار دیکھتے ہیں اور جن کا ہر روز کوئی نہ کوئی ایجاد ایک ثبوت دیتی ہے کہ وہ وقت سے بہت آگے دیکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ دست و گریباں نہ ہوں، چونکہ کروڑہا لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، اور پورا خطہ یہ برباد ہو گیا تو اس کو آباد ہوتے ہوتے بڑا وقت لگے گا۔ حسن صاحب، پہلگام واقعے کے بعد ہونے والے معاملات نے ہماری سیاست معاشرت پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، اس پر آپ کا اوورآل تبصرہ؟ نہیں، اوورآل تبصرہ کیا ہے، دیکھو بات سنو، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ ایک خاص برادری ہے، نام نہیں میں نے لیا تھا اس کا، آج بھی نہیں لے رہا، کھان پین نو وکھو وقت لڑن مرن نو کٹھے۔ اب ایک ویو سی جو آئی ہے، مجھے وہ بہت اچھی بھلی اور پرسکون، وہ ایک بڑی پازیٹیو ہے کہ یہ جو بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھ لو جو ہمارے ہاں تھی نا، یہ سماجی سیاسی انتشار، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ گریجولی اٹ از فیڈنگ آؤٹ، اور اس کی جگہ لوگ جو ہے نا، واہ سبحان اللہ، کیا شعر یاد آیا، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا۔ تو اس طرح کا میسج جو ہے مجھے وہ ہوا میں ادھر ادھر محسوس ہو رہا ہے۔ میرا تو بار ایکسپوئر کوئی نہیں، واک پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اب کوئی اس طرح کی باتیں جیسے پہلے ہوتی تھیں وہ نہیں کر رہے، اب پیپل آر فوکسڈ، اور اس کے لیے تو میں مودی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ آگے پیچھے نا تھوڑی دیر کے بعد اس طرح کی شوشے چھوڑتے رہیں، تاکہ ہمارے اندر وہ جو ایک خاص طرح کا ایک انتشار سا تھا، کوئی کسی کی سمت یہ، کسی کی یہ، کسی کی وہ، کسی کی وہ اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا 5 انگلیاں جو ہیں وہ مکے کی صورت میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ بہرحال آگے چلیں۔ بہت خوب۔ حسن صاحب، پہلگام واقعے پر پاک بھارت کشیدگی کے باعث بچوں کے علاج کے لیے بھارت جانے والی حیدرآباد کی فیملی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ 7 اور 9 سال کی عمر کے 2 بچے پیدائشی طور پر دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ اس ہفتے بچوں کی سرجری متوقع تھی۔ بچوں کے والد نے بتایا کہ دہلی میں قیام اور علاج کے دوران تقریباً 1 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ہسپتال والے تعاون کر رہے ہیں، لیکن بھارتی فارن آفس کی طرف سے واپس جانے کا کہا جا رہا ہے۔ یار بات سنو، میں نے ایک بار ایک کالم لکھا، نواز شریف صاحب تھے جدہ میں، اور بڑے لوگوں نے، ملک ریاض صاحب نے اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، شجاعت، انہوں نے سب فون پہ، لیکن نواز شریف صاحب بازی لے گئے، انہوں نے ان بچوں کا وہاں علاج کے لیے، وہ خاتون سروائیو نہیں کر سکیں۔ تو آج تک مجھے وہ جیسچر نہیں بھولا، پھر وہ سروائیو نہیں کر سکیں، انہوں نے ان بچوں کو وہاں بلا لیا جدہ میں دلجوئی کے لیے، یہ وہ، مجھے آج تک نواز شریف صاحب کا، مجھے اگر کبھی ان پہ
آتا ہے وہ ایک جو بھی کہہ لو، اس کے پیچھے بیک آف مائی مائنڈ یہ ہے، تو کیا مودی صاحب کو اس کیس کا علم ہے؟ یقین کرو میرا دل نہیں مانتا کہ معصوم بچوں کی وہ پیدائشی طور پہ دل کے عارضے میں وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہو چلے جاؤ. وہ یار چلیں، آپ کی شاید ذاتی اولاد کوئی نہ ہو، لیکن آپ تو 1 ارب و پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں کے باپ ہو یار. خدا کا خوف کریں. آپ مورتیوں شورتیوں کے آگے بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں، ایشور سارا، مطلب سارا ایک انسان بچوں کو علاج سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ بھلے ایسے کروڑوں بچے ایٹمی جنگ کی بھینٹ چڑھ جائیں وہ اور بات ہے، جنگیں ہوتی ہیں ملکوں میں، لیکن یہ بے رحمی نہیں ہوتی. بے شک. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مودی صاحب کو اس پرٹیکولر کیس کا علم نہیں ہوگا، اور اگر وہاں کوئی جانتا ہے یا کوئی سن رہا ہے تو وہ مودی صاحب کے نالج میں لے آئے کہ 2 معصوم بچے پیدائشی طور پہ دل کے عارضے میں مبتلا، بالکل سر پہ پہنچا ہوا ان کی سرجری آپریشن شاید، لیکن بہرحال چلو آگے. صحیح. حسن صاحب، اب ایک خوفناک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گی. پاک بھارت موجودہ کشیدگی کے تناظر میں برطانوی اخبار کی ایک رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی، جو 15 کروڑ فوری ہلاکتوں اور 3 ارب افراد کی بھوک سے موت کا باعث بن سکتی ہے. تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی ماڑا موٹا کیس ہوتا تو میں اس طرح چیخ رہا ہوتا؟ اندازہ ہے مجھے، اور یہ نقصان شاید اشروں چلتا رہے. یہ ہمارے ایک پنجاب یونیورسٹی کے استاد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ایٹم بام، اس میں ساری تفصیلات، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو کھلونے تھے جو ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے. خدا وہ تو وہ ایٹم بام تو تھے، لیکن ایویں بالکل وہ کھلونے سی. اب جو چلے گا کام، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر اب چونکہ میرے نزدیک بچہ، عورت، کوئی عوام خوبصورت زندگیوں کے لیے کرال کرتے ہوئے کونیوں کے بل زندہ رہنے کے لیے رینگتے ہوئے لوگ، جن کی بے تحاشا تعداد انڈیا میں ہے، ہمارے یہاں کم نہیں. میں نے کہا نا پاورٹی لائن پہ، ان کا کیا خدا کا واسطہ. یہ جو آفر آئی ہے کہ یار مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ، یہ وہ اٹھا کے آپ نے الزام لگا دیا، طریقہ کار ہی غلط ہے. اچھا، اور پاکستان، یہ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ شہر جو یہ علاقہ پورے کا پورا ہی تقریباً خطہ، یہ 2 4 5 10 سال بعد، اس کے بعد بھی اس کے اثرات بہت عرصہ بعد تک یہ قائم رہیں گے. اور یہ بعض اوقات نہ بھول ہوتی ہے، عددی طور پہ ان کا خیال ہے وہ زیادہ ہوں گے، یہ زیادہ خطرناک. اگر پنگا لیا تو پھر میرا خیال ہے پھر شروع وہاں سے کریں جہاں پہ ختم ہونا ہے. جیسے بھٹو نے تختہ دار پہ کہا تھا فنش اٹ، ایسے پھر اس کو یہ نہیں کہ اس کو ہلکی آنچ میں نا ملیا میٹ